محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا بتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن
إنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومح بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي عليه السلام فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فاهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء
فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيه محموم إلا وفرج اللہ ہمہ. یا اللہ ہر پریشان حال کی پریشانی دور کر. ولا مغموم الا وکشف اللہ غمہ. یا اللہ سوائے غم حسین کے کبھی کوئی غم نہ دینا. ولا طالب حاجت الا وقضى اللہ حاجتہ. اے بار الہ تمہیں بی بی فاطمہ صغریٰ کا واسطہ ہر بھائی کے بہن سلامت رہیں. تمہیں بی بی رباب کی اجلی جھولی کا واسطہ سب کی جھولیاں آباد رکھنا. علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. ہمارے جلوسوں کی عزاخانوں کی اور ماتم داروں کی حفاظت فرما. ہماری لڑکیوں کو بہترین فرش عزا بچھانے والے گھر نصیب فرما. ہمیں بی بی فاطمہ الزہرا کی کنیزی میں جگہ دے. ہمیں کربلائے معلیٰ کی زیارت نصیب فرما. ہمیں 14 معصومین کی زیارت نصیب فرما. ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے. ہمارے امام کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں امام کے لشکر میں شامل فرما. فقال علی نظم واللہ فزنا وسعدنا وکذالک شیعتنا فازوا وسعدوا فی الدنیا والآخرۃ ورب الکعبہ. اللہم صلی علی برائے آمد بی بی فاطمہ الزہرا اور بی بی زینب پر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی برائے خوشنودی پنجتن پاک چہاردہ معصومین پر بلند تر صلوات. برائے تاجیل قائم آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرت عباس شاہ کے شیر ہیں. حضرت عباس شاہ لافتہ کے شیر خندق و خیبر
مثل ہے در فتح یاب، وہ خدا کے شیر یہ، وہ خدا کے شیر یہ، شیر خدا کے شیر ہیں حضرت عباس شاہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایسا غیور بھائی لائے بہن کہاں سے، زینب لپٹ کے روئیں عباس کے نشان سے، ایک بار پھر چچا جا خیمے میں لوٹ آؤ، ایک بار پھر چچا جا خیمے میں لوٹ آؤ، مانگوں گی پھر نہ پانی سوکھی ہوئی زبان سے، ایسا غیور بھائی لائے بہن کہاں سے، زینب لپٹ کے روئیں عباس کے نشان سے، مولانا میرا لاشا خیمے میں لے کے جانا، مولانا میرا لاشا خیمے میں لے کے جانا، تڑپے گا میرا لاشا معصوم کی فغاں سے، ایسا غیور بھائی لائے بہن کہاں سے، زینب لپٹ کے روئیں عباس کے نشان سے، یہ آخری عزا ہے سن لو سکون سے لیلا، یہ آخری عزا ہے سن لو سکون سے لیلا، محروم پھر ہوگی بیٹے کی سزا سے، ایسا غیور بھائی لائے بہن کہاں سے، زینب لپٹ کے روئیں عباس کے نشان، جب واقعہ سنایا زینب نے کربلا
جب واقعہ سنایا زینب نے کربلا کا، صغرا کو آ گیا غش بی بی کے اس بیان سے، ایسا غیور بھائی لائے بہن کہاں سے، زینب لپٹ کے روئیں عباس کے نشان سے۔ سورہ فاتحہ۔ جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو، شانوں سے جدا ہو گئے جرار کے بازو، ریتی پہ گرے شاہ کے غم خار کے بازو، تھرانے لگے سید ابرار کے بازو، تھرانے لگے سید ابرار کے بازو، رنگ گیا تصویریں علم ہو گئے شبیر، صدمہ یہ ہوا زور سے خام ہو گئے شبیر، صدمہ یہ ہوا زور سے خام ہو گئے شبیر، اکبر سے کہا کر دو گرے با میرا پارا، ہم سوگ میں ہیں قتل ہوا شیر ہمارا، عاشق میرے بچوں کا زمانے سے ستارہ، فرما کے یہ حضرت نے امامے کو اتارا، فرما کے یہ حضرت نے امامے کو اتارا، آفت میں پھنسی پانی کی موت سکینہ، بس ہو گئی دنیا میں یتیم سکینہ، بس ہو گئی دنیا میں یتیم سکینہ، حضرت کو سنبھالے ہوئے دریا پہ جو لائے، عباس علمدار سے سکتے نظر آئے، اکبر نے کٹے ہاتھ تڑپتے ہوئے پائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشانہ دکھائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشانہ دکھائے، جھکنے جو لگے کانپ کے خوش کر گئے شبیر، ثابت علی اکبر پہ ہوا مر گئے شبیر، ثابت علی اکبر پہ ہوا مر گئے شبیر، جب کٹ گئے دریا پہ۔
اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات محمد و آل محمد۔ برائے خوشنودی امام زمانہ، برائے تاجیل امام زمانہ، قلوب کی پوری آمادگی کے ساتھ بلند تر صلوات صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج۔ سورہ فاتحہ۔ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و شفیعنا و نبینا ابو القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج وعلیہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین یا رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی عجل فرج۔ ہمیشہ کی طرح ابتدائے کلام اس پروردگار عالم کے پاک و طاہر نام سے کرتے ہیں جو مالک کائنات ہے، جو خالق کائنات ہے۔ حمد ہے اس خدائے بزرگ و برتر کی جس نے مجھے اور آپ کو بے شمار نعمات سے نوازا۔ حمد ہے اس پروردگار عالم کی جس نے مجھے اور آپ کو انسان خلق کیا، اور احسان عظیم یہ ہے اس پروردگار عالم کا کہ اس نے مجھے اور آپ کو انسان بنے رہنے کے لیے کربلا سے در محمد و آل محمد سے وابستہ کیا۔ موضوع گفتگو چل رہا ہے ہمارا کربلا انسان ساز۔ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں میں اور آپ کہ کربلا کس طرح معاونت کرتی ہے، کربلا کیسے تعاون کرتی ہے، کربلا کیسے مددگار ہے مجھے اور آپ کو انسان بنے رہنے میں۔ عزاداران امام، اس سلسلہ مجالس کی آج 8ویں مجلس، اور اس دعا کے ساتھ ہم اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ پروردگار عالم توفیق عطا فرما کہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، جو کچھ بھی ذکر کیا ہے، قلیل ذکر، پروردگار عالم توفیق عطا فرما کہ اس میں برکت اور خیر ڈالتے ہوئے ہم اس پر عمل کر سکیں۔ عزاداران امام، سن ہے 1973 روس میں کمیونزم کا دور۔ ایک صحافی ہیں، کہتے ہیں میں روس گیا، کہتے ہیں وہاں پہ مجھے نماز پڑھنی تھی، جمعے کا دن تھا۔ کہتے ہیں میں نے ڈھونڈا کہ کہیں مجھے جمعے کی نماز کے لیے کہیں کوئی مسجد ہو جہاں جمعے کی نماز ہو رہی۔ پتہ چلا کہ یہاں پر جمعے کی کیا کوئی بھی نماز جو ہے وہ مسجدوں میں ادا کرنے پہ پابندی ہے۔ لوگ جو ہیں وہ مسجدوں کو بند کر دیا گیا ہے، مسجدوں کو لاک کر دیا ہے، یا ان کو کچھ اور سامان وغیرہ ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ان کو نہیں کھولا جاتا نماز کے لیے۔ کہنے لگے میرے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا کہ میرا ایک جاننے والا ہے، اس کے پاس ایک مسجد کی چابی ہے لیکن وہاں پر نماز کی اجازت نہیں ہے۔ کہنے لگا میں نے اس سے کہا کہ اچھا تم مجھے اس کے پاس لے چلو، تو میں اس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ مسجد کھول دے۔
کہتا اس نے مسجد کھول دی، لیکن میں نے جھاڑو وغیرہ لگائی، مسجد بہت خراب ہو رہا تھا، گندی ہو رہی تھی اندر سے، کہتے صفائی کری، مسجد کو صاف ستھرا کیا، اور اس کے بعد جمعہ نہیں ہو سکتا تھا، لوگ نہیں تھے، کہتا ہے کہ میں نے بس تنہا مسجد میں نماز پڑھی ظہر کی. کہتا ہے جب میں نے نماز پڑھ لی تو جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو لوگ بہت خوفزدہ نظروں سے مسجد کے دروازے سے مجھے جھانک رہے تھے، لوگ اندر خوف زدہ انداز میں دیکھ رہے تھے. انہیں ڈر تھا کہ اگر تھوڑی دیر اور آپ نے یہاں اسٹے کیا تو حکومت کو خبر ہو جائے گی، اور حکومت کے جو اہلکار ہیں وہ آپ کو آ جائیں گے اور اٹھا کے لے جائیں گے، کیونکہ یہاں پر مساجد میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، یہاں مساجد کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں پر کوئی بھی کسی قسم کا قرآن کا نسخہ کسی کے گھر سے دستیاب نہیں ہو سکتا. سب لوگوں کے نسخے گورنمنٹ نے اٹھا لیے ہیں، لوگوں کو اجازت نہیں ہے کہ قرآن پاک کے نسخے گھروں میں رکھیں. کہتا ہے خیر میں باہر آیا نماز پڑھ کے تو ایک چھوٹا سا بچہ میرے پاس بھاگتا ہوا آیا، اور اس نے آ کے مجھ سے کہا کہ آپ ہمارے گھر چلیں، میرے والدین آپ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کی خاطر مدارات کرنا چاہتے ہیں. کہتا ہے میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا. اس کے والدین نے اور بھی لوگ تھے ان کے محلے کے، ان لوگوں نے کھانے پینے کا ریفریشمنٹ کا انتظام کیا ہوا تھا. کہتا ہے میں بیٹھ گیا، ان سے باتیں کرنے لگا. کہنے لگا میں نے اپنے اس چھوٹے سے دوست سے کہا، بچے سے، کہ تمہارے گھر میں قرآن پاک ہے تو لے کر آؤ. اس نے کہا کہ نہیں. تو اس کے والدین نے کہا کہ نہیں، ہمارے ہاں قرآن پاک کا نسخہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. تو کہنے لگا کہ میں نے بچے سے کہا کہ اچھا، تو میں نے اس کے پیرنٹس سے پوچھا پھر آپ لوگ قرآن پاک کیسے پڑھتے ہیں؟ کہنے لگا ہمارے بچوں کو قرآن پاک ازبر یاد ہے، زبانی یاد ہے. تو کہنے لگا میں نے اس سے ایسے ہی کہا فلاں سورہ سناؤ، اس نے سورہ مجھے سنانی شروع کر دی، اور کہنے لگا وہ اتنی فراوانی کے ساتھ سورہ مبارکہ کی تلاوت کر رہا تھا کہ میں نے جب تک اس کو روکا نہیں، وہ بچہ رکا نہیں اس تلاوت سے. اتنے میں اور بچے آ گئے. کہنے لگا سب بچوں کو اسی طرح سورہ مبارکہ زبانی یاد تھی، پورے قرآن ان بچوں کے قلوب کے اوپر لکھے ہوئے تھے، پورے قرآن ان بچوں کو زبانی یاد تھے. کہتے ہیں میں کسی بھی ایک بچے سے کہتا تھا، اس سے آگے سے وہ بچہ شروع ہو جاتا تھا، اس سے آگے سے وہ بچہ، اس سے آگے سے وہ بچہ. کہنے لگا میں نے اس کے پیرنٹس سے کہا یہاں تو پابندی ہے، یہاں پر قرآن پاک کے نسخے نہیں ہیں، آپ لوگ کس طرح. اور یہ 1973 کی میں بات کر رہی ہوں. آج کا تو انٹرنیٹ کا دور ہے، آج کل تو زمانہ بہت ترقی کر گیا ہے. اس زمانے میں نسخوں کی ضرورت ہوتی تھی پڑھنے کے لیے. تو کہنے لگا کہ میں نے اس سے بچے کے والدین سے پوچھا کہ اتنے بچے اتنے شاندار انداز میں کیسے تیار ہیں، آپ کے یہاں کے بچے اتنے بہترین انداز میں کس طرح سے تیار ہیں؟ تو کہنے لگے انہوں نے کہا کہ ہمارے جو بچے ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں جنہیں قرآن پاک یاد ہے اور جن کے پاس نسخے تھے اور اب تو نسخے موجود ہی نہیں ہیں، تو انہوں نے ان بچوں کو سکھا دیا ہے، اور ہم ان کے پاس بحیثیت کام سیکھنے ان بچوں کو بھیجتے ہیں. کوئی درزی کا کام سیکھنے جاتا ہے، کوئی سبزی کا فروخت کا کام سیکھنے جاتا ہے، کوئی بڑھئی کا کام سیکھنے جاتا ہے، اور بظاہر وہ وہی کام سیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان کو زبانی قرآن پاک کی تلاوت یاد کروا رہے ہوتے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عزاداری سید الشہداء میرے اور آپ کے قلوب پر کربلا کو لکھ رہی ہے. 1400 سال سے یہ فرش عزا بچھ رہا ہے. میں اور آپ اس کی تمام تر قربانیوں کو اپنے قلب کے اوپر لکھ رہے ہیں. میں اور آپ، ہماری نسلیں، ہمارے بچے اب یہاں پر بہترین انداز میں جو بھی کچھ بیان ہوتا ہے کربلا کے حوالے سے ممبر سے، وہ میرے اور آپ کے بچوں کے اذہان، میرے اور آپ کے بچوں کے قلوب کو کیپچر کرتا ہے، گرفت میں لیتا ہے. لہٰذا پہلی چیز انتہائی ضروری کہ بہترین انداز میں تاریخ کربلا کو بیان کیا جائے، اور دوسری بات کہ ان قربانیوں کو بار بار دہرایا جائے. جتنی مرتبہ میں اور آپ دہرائیں گے، جتنی مرتبہ میں اور آپ ان کرداروں کا ذکر کریں گے، اتنی مرتبہ میں اور آپ اپنے بچوں کو تیاری کے مرحلے میں پائیں گے. ایک جملہ ہے بی بی ام البنین کا، اتنا خوبصورت جملہ ہے، اور یہ مقاتل کی تقریباً ہر کتاب میں موجود ہے. کیا جملہ ہے؟ اے بشیر، مجھے میرے بیٹے حسین کے بارے میں خبر دیجئے. اگلا جملہ، میرے بیٹے اور اس نیلے آسمان کے نیچے جو کچھ بھی موجود ہے وہ قربان ہے حسین ابن علی پر. یہ شہزادی ام البنین کا جملہ ہے. شہزادی ام البنین
بڑی عظیم خاتون ہیں، ان کی نسلیں قربان ہوئی ہیں کربلا میں، 4 بیٹے یہ، اور 4 بیٹوں کی عمریں کیا ہیں، 34 برس 32 برس 34 برس، کہیں 32 کہیں 34۔ عباس علمدار کی عمر ہے، ایک بیٹا 21 سال کا، ایک بیٹا 19 سال کا، ایک بیٹا 18 سال کا ہے، یہ ان کے بچوں کی ایج ہے، اتنے جوان بچے قربان کیے ہیں اپنے زمانے کے امام پر سے۔ ام البنین کے نواسے قربان ہوئے میدان کربلا میں، جناب مسلم ابن عقیل کے بچے، بی بی ام البنین کے نواسے۔ کتنی تکلیف دہ شہادتیں، کتنی بے مثل قربانیاں۔ عزاداران امام، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا میسرہ، میمنہ، قلب لشکر، 3 کیفیات لشکر کی۔ میمنہ کی سرداری حبیب ابن مظاہر، میسرہ کی سرداری زہیر ابن قین، قلب لشکر، لشکر کا علمدار عباس علمدار۔ کیا شخصیت ہے عباس علمدار کی، ایک ایسی پرسنالٹی جس کے پاس سب سے اہم عہدہ ہے، لیکن پوری کی پوری زندگی میں کہیں لفظ کیوں نہیں ہے۔ جنگ میں تلوار چلانے والے عباس علمدار جوہر دکھا رہے ہیں بہادری کے، مولا متقیان آگے بڑھ کے ماتھے کا بوسہ لے کے کہتے ہیں عباس اب یہ تلوار نیام سے باہر نہ نکالنا۔ لفظ کیوں نہیں ہے میرے امام کی، میرے مولا کی زندگی والا عباس علمدار کی زندگی میں لفظ کیوں نہیں ہے؟ 2 محرم الحرام نہر فرات پہ خیام کو نصب کرتے ہیں، کہتے ہیں کون ہے جو اس لکیر کے پار آ جائے۔ جب کہا گیا کہ خیام سے نہر فرات سے خیام کو ہٹا دیا جائے، لفظ کیوں نہیں ہے؟ مولا کہتے ہیں ہٹا لیجیے عباس، لفظ کیوں نہیں ہے؟ پہلی شرط ہے امام کے ناصر کی، اس کی زندگی سے جو لفظ مائنس ہوتا ہے وہ حکم امام کے سامنے کیوں ہے۔ نہیں کہا کہ میں کیوں، رات ہوتی ہے کہا جاؤ عباس ایک رات کی مہلت طلب کر کے آؤ، کہہ دیتے میں کیوں، میں تو لشکر کا علمدار۔ سر کو جھکا کے تشریف لے کر گئے زہیر ابن قین کے ساتھ، ایک رات کی مہلت طلب کر کے آئے، واپس آ رہے۔ ایک مرتبہ زہیر ابن قین نے کہا تھا آپ وہ ہیں جنہیں اپنی شجاعت کا نشان بنا کے مانگا تھا۔ کیا کہا تھا؟ مجھے میرے آقا سے، میرے امام سے اجازت دلوا دو، اگر میں دارالامارہ پر پرچم نہ لہرا دوں تو عباس نام نہیں ہے۔ اور اس طرح سے کہا تھا کہ بآواز بلند آواز کو بلند کیا تھا۔ صداران امام، صبح نمودار ہوئی ہے، بہت بے چین ہے، جنگ کی اجازت مل جائے۔ آیت اللہ خوئی کا ایک جملہ میں نے پڑھا، عباس علمدار کو باب الحوائج، ہم مسلسل اپنی مجالس میں ان شخصیات کا ذکر کر رہے ہیں جنہیں باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ کہیں 6 مہینے کا علی اصغر باب الحوائج قرار پایا ہے، کہیں عباس علمدار کو باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ عزاداران امام، باب الحوائج عزاداران امام کہا گیا عباس علمدار کو۔ آیت اللہ خوئی کہتے ہیں 2 وجوہات، 2 بڑی شدید خواہشات تھیں عباس علمدار کی۔ خیام حسینی میں پانی پہنچ جائے اور ایک خواہش تھی جنگ کی اجازت۔ اللہ ایک مرتبہ داخل ہوئے خیمے کے اندر، کیا جملہ کہا تھا؟ صبح تو مدار ہوئی ہے نا، داخل ہوئے کیا کہا؟ آقا فوجیں بڑھ رہی ہیں، شاید مولا کہہ دیں جاؤ عباس روک لو۔ کوئی جواب نہیں ملتا ہے، سر کو جھکا کے واپس آتے ہیں عباس علمدار عزاداران امام۔ اب یہاں پر ایک دفعہ اور میں اور آپ دیکھتے ہیں، مولا خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ اب کس طرح داخل ہوتے ہیں؟ میرا سلام ہو اس قمر بنی ہاشم پر
جسے چاندنیاں بکھیرتا ہوا چمکتا ہوا چاند کہہ کے مخاطب کیا ہے تاریخ نے عزاداران امام. جو مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو لوگ رک جایا کرتے تھے زیارت کرنے کے لیے. میرے مولا عباس علمدار اس چھوٹی سی بچی کے سامنے اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھتے ہیں, اپنے سر کو جھکاتے ہیں. لاؤ سکینہ, لاؤ سکینہ, یہ مشکیزہ چچا کے گلے میں ڈال دو, چچا آپ کا مشکی بن کے جائے گا. ایک ہاتھ سے بچی کا ہاتھ تھامتے ہیں, ایک ہاتھ میں مشکیزے کو سنبھالے ہوئے خیمہ حسین ابن علی علیہ السلام. مولا نے آتے ہوئے دیکھا, بس عزاداران امام بچی سے کیا کہا, سکینہ سکینہ بہت یاد کرو گی چچا کو. ادھر تماچے لگتے تھے, اے امو آئیے, ادھر کرتے کا دامن جلتا تھا, ارے ترائی قسم کا آواز دیتی تھی امو آئیے, ادھر تازیانے پڑھتے تھے. صداران امام پانی لانے کی اجازت مانگی ہے. مولا نے ایک جملہ کہا تھا, تاریخ نے محفوظ کیا ہے حسین علیہ السلام کے کچھ جملوں کو, کچھ مکالموں کو. میں نے آپ کے سامنے جناب علی اکبر سے مولا حسین علیہ السلام کا ایک مکالمہ عرض کیا تھا. ابھی عزاداران امام یہاں پر ایک مکالمہ عباس علمدار اور مولا حسین علیہ السلام کے. مولا حسین علیہ السلام سے مولا عباس اجازت مانگتے ہیں. مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں, عباس آپ تو میرے لشکر کے علمدار ہیں. کہتے ہیں مولا کہاں ہے وہ لشکر, مولا اپنا لشکر نہ رہا. عزاداران امام ایک مرتبہ اجازت ملتی ہے, میرے مولا عباس علمدار مقتل سے چلتے ہیں نہر فرات کی طرف. کربلا کے میدان میں عزاداران امام علی کا شیر جا رہا ہے, میمنہ کو میسرہ اور میسرہ کو میمنہ پر پھینکتا ہوا جا رہا ہے. کسی کی مجال نہیں آگے بڑھ کے روک لے. اما فضہ نے در خیمہ پر کھڑے ہو کر کہا تھا, بی آپ پوچھتی تھی نا علی کی جنگ کیسی تھی, آؤ دیکھو علی کا شیر جا رہا ہے, آؤ دیکھو کسی کی مجال نہیں ہے علی کے لال کو روک لے. عزاداران امام کہیں کوئی برتن نہیں ہے, کہیں کوئی کوزہ نہیں ہے, مشکیزہ 3 دن کا سوکھا ہوا ہے, چلوؤں میں پانی لے لے کے بھرا ہے. ایک مرتبہ رخ آسمان کی طرف کیا ہوگا, بار الہ عباس بڑا شرمندہ ہے, خیمے میں سکینہ پیاسی ہے, عباس کے بازو گیلے ہو گئے. عزاداران امام ایک مرتبہ مشکیزے کو اس اسب باوفا پہ رکھا ہے, جھک کے کان میں کہا تھا, بس ایک مرتبہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ سفر کو طے کرنا کہ خیام حسینی میں پانی پہنچ جائے. عزاداران امام ادھر عباس علمدار چلے تھے نا علم لے کر, ادھر عباس علمدار چلے تھے نا مشکیزہ لے کر, ادھر سکینہ نے خیمے کے دروازے کے اوپر ننھے ننھے بچوں کا ایک ہجوم جمع کیا ہوا ہے. اب جو عزاداران امام مشک و علم واپس آتا دیکھا ہے, اب علم دائیں لرزہ ہے, علم بائیں لرزہ ہے. میں نہیں جانتی سکینہ کے قلب کی کیفیت کیا ہوئی عزاداران امام, ہاں مگر یہ جانتی ہوں پھر سکینہ نے دوبارہ پانی نہیں مانگا. جب بھی بلایا چچا کو بلایا. عزاداران امام ایک مرتبہ حسین ابن علی علیہ السلام نے دائیں طرف علم جھکتا دیکھا ہے, ایک مرتبہ بائیں طرف جھکتا دیکھا ہے. بس عزاداران امام وہ مشکل ترین سفر شروع کیا ہے حسین ابن علی علیہ السلام نے. خیمے سے اس مقام تک کا سفر. ادھر عباس علمدار عزاداران امام, میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا نا, مولا عباس نے کئی ذاکرین کے خواب میں آئے ہیں, آپ میرے مصائب نہیں پڑھتے. ہاتھوں کو جوڑ دیا, مولا آپ کے مصائب تو پڑھے, کہا حق ادا نہیں کیا, آپ نے نہیں پڑھا. جو بھی شہید گرا ارے اس نے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیا. جب عباس گرا ارے میرے بازو قلم ہو چکے تھے,
میں کیسے گرا ہوں گا؟ عزاداران امام میں نہیں جانتی کیسے گرے ہوں گے، ہاں مگر میرے مولا حسین ابن علی جب پہلا بازو اٹھایا ہے دایاں بازو سینے سے لگایا ہے، یہ دوسرا بازو پایا ہے سینے سے لگایا ہے، عزاداران امام سرانے پہنچے ہیں، یہ سر کبھی دائیں پٹکتے ہیں عباس کبھی بائیں، آنکھوں میں تیر پیوست ہے، مولا نے آغوش میں سر کو رکھ لیا۔ ایک جملہ فرمایا تھا، عباس کیا بے حد تکلیف ہے، کہ مولا بہت بے چین ہوں، مجھے یہ احساس چین نہیں لینے دے رہا کہ مولا میرا سر آپ کی گود میں مولا کچھ ہی دیر میں آپ کا سر کس کی گود میں ہوگا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ پروردگار جہاں پر جس جگہ پر بھی مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، علم کی برآمدگی کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جہاں پر جس جگہ پر بھی جلوسوں کا انعقاد کیا جائے، پروردگار ان کی حفاظت فرما، ان میں شامل ہونے والے تمام امام کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما، پروردگار ان سے خطاب کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کا انعقاد کرنے والوں کی حفاظت فرمائے۔ بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار جب امام کا ظہور ہو تو ہمارا شمار امام کے ناصران حلالانہ۔ Side of side, side of side, side of side, side of side. Hi Abbas, 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 جلتے خیموں سے صدائی سرے کرب و بلا، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، لو خبر جاد کے اب سرے سجاد جلا، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، تنہا 18 برادر کی بہن ہے بن میں، نیند کیوں آ گئی ہے بھائی بتاؤ رن میں، نیند سے جاگو چھنی زینب مستقر دا، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، میرے غازی میرے صفدر میرے میرے لشکر، دیکھ بے آس ہے پردیس میں تیری خواہر، کٹ گیا سیبت پیمبر کا بھی سجدے میں گلا، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، بہن کرتی ہوئی لاشیں پہ چلی آؤں گی، کتنے ناسور کلیجے کے دکھلاؤں گی، میری تقدیر میں کچھ بھی نہیں اشکوں کے سوا، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، جی کے اب کیا کروں اے بھائی
تمہارے غم میں زندگی گزرے گی زینب کی تیرے ماتم میں، مجھ کو تڑپائے گی اے بھائی تیری یاد صدا، ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس، بھائیوں سے تو بڑی آس ہوا کرتی ہے، ہر بہن بھائی کے حق میں یہ دعا کرتی ہے، عمر لگ جائے میری زندہ رہے بھائی میرا، ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس، میرا اکبر میرا قاسم میرا اصغر نہ رہا، تو میرے لال تھے دونوں میں سے کوئی نہ بچا، نہ کوئی بھائی بھتیجا نہ کوئی ہے بیٹا، ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس، خالق زیری یہ بچے ہیں در خیمہ پر، سوئے دریا ہے لگی بالی سکینہ کی نظر، کہتی تھی بچوں سے آتے ہیں ابھی میرے چچا، ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس، یا عباس یا عباس یا عباس، ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے مظلومہ ہائے مظلومہ ہائے مظلومہ ہائے یتیمہ ہائے یتیمہ ہائے یتیمہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک یا ابو الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین، السلام علیک یا ابن الحسین الشہید، السلام علیک ایہا الشہید وابن الشہید، ایہا المظلوم وابن المظلوم، السلام علیک یا ابن الحسین الشہید، السلام علیک ایہا الشہید وابن الشہید، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین وعلی انصار الحسین، السلام علیک یا شہزادہ قاسم اونو محمد ہانی بن عروہ مسلم ابن عقیل حبیب ابن مظاہر، السلام علیک یا ام المصائب بی بی زینب ام کلثوم فاطمہ صغریٰ سیر شام شہزادی سکینہ بنت الحسین، السلام علیک یا شہیدان کربلا و اسیران کربلا کوفہ و شام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم، یا ابو الحسن، یا علی ابن موسیٰ الرضا راضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا قامع الکفر والطغیان، السلام علیکہ یا دافع الظلم والعدوان، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا عجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین، اللہم اکتبنا من زوار الحسین واجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین، اللہم احشرنا تحت لواء الحسین، اللہم احشرنا فی زمرۃ شیعۃ الحسین، اللہم ادخلنا الجنۃ من باب الحسین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔